بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 5واں سبق ہے اور کتاب کی ترتیب کے حساب سے پہلی فصل ہے جس کا عنوان ہے کلمہ اور کلام، اور ہم نحو کو اور اس کتاب کو نقشے کی مدد سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے سیکھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا آسان ہو۔ تو ہم نے پڑھا سب سے پہلے لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، با معنی، بے معنی۔ با معنی اس کو موضوع اور مستعمل بھی کہتے ہیں، اور بے معنی جس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا، با معنی کا معنی مفہوم ہوتا ہے۔ با معنی کی آگے دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی دے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب کی ڈیفینیشن آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی کلاس میں۔ مفرد کی آگے تین قسمیں، اسم، فعل، حرف، اور اسم کی آگے تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، اور فعل کی آگے چار قسمیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، عامل، غیر عامل۔ عامل کی آگے دو قسمیں، عامل در اسم، عامل در فعل مضارع۔ غیر عامل کی 16 قسمیں ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم کتاب کے آخر میں ان کو لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم مرکب کی بات کرتے ہیں۔ مرکب کی تعریف، اس کی مثالیں اور اس کی قسمیں، پھر آگے اس کی قسموں کی قسمیں، یہ آج کے سبق کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دو قسمیں ہیں با معنی لفظ کی، مفرد اور مرکب۔ مفرد جب دو اکٹھے ہو جائیں یا تین اکٹھے ہو جائیں یا چار اینڈ سو آن تو مرکب بن جاتا ہے، کم از کم دو۔ یعنی یوں سمجھیے مفرد پلس مفرد یوں چلتے چلتے از اکول ٹو مرکب۔ یعنی دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں اینڈ سو آن، جتنے بھی ہوں، مفرد ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے۔ تو مرکب کو یوں سمجھیے جیسے کمپاؤنڈ، یعنی جو کئی مفرد الفاظ کو ملانے سے بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں، زید نے غلام کو مارا۔ زید نے غلام کو مارا، تو آپ یوں سمجھیے کہ نے، زید، مارا، کو، غلام۔ اب آپ کے سامنے 5 مفرد اکٹھے کیے ہم نے، 1 2 3 4 5 مفرد ہیں۔ اب ان کو ملائیں گے تو مرکب بن جائے گا کہ زید نے غلام کو مارا، ٹھیک ہے جی۔ اور مرکب کا دوسرا نام کلام ہے، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ یہ جو پہلی فصل کا عنوان ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس فصل کے اندر کیا چیزیں آئیں گی۔ مفرد کے بارے میں بات کی تو وہ کلمہ ہے، اب مرکب کے بارے میں بات ہوئی وہ کلام ہے۔ یعنی مفرد اور مرکب دو چیزوں کے بارے میں اس پہلی فصل میں بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کا عنوان ہے کلمہ اور کلام، یعنی مفرد اور مرکب۔ تو قرآن مجید کو کلام کہتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ کئی حروف، کئی اسم، کئی افعال کو مل کے وہ بنایا گیا ہے۔ یعنی قرآن میں بھی کیا ہے، مفرد ہے، مفرد پلس، اور پھر یہ ہے وہ پورا مرکب بن گیا جس کو کلام کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے مفردات کا مجموعہ ہے۔ مرکب کی آگے 2 قسمیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں مرکب کی اقسام۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی ڈیفینیشن بڑی آسان ہے، اور ان کی ڈیفینیشن میں آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں۔ مرکب مفید، مرکب غیر مفید کی ڈیفینیشن میں آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1
کسی واقعے کی خبر مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. نمبر 2، کسی کام کی طلب یا حکم مل رہا ہے کہ نہیں. یہ 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. تو مرکب مفید بنیادی طور پہ وہ مرکب ہے جس سے کوئی فائدہ مل رہا ہو. کوئی فائدہ مل رہا ہو. اور مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا. فائدہ کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں، کسی واقعے کی خبر اور کسی کام کی طلب. اس مرکب سے یہ 2 فائدے مل رہے ہیں کہ اس سے کسی واقعے کی خبر مل رہی ہے یا کسی کام کی طلب معلوم ہو رہی ہے تو وہ مرکب مفید ہوگا. اور اگر کسی واقعے کی خبر یا کسی کام کی طلب نہیں مل رہی تو وہ مرکب غیر مفید ہوگا. صاحب کتاب نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے اس کو پڑھ لیجئے. اور وہ کہتے ہیں کہ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی، یعنی گزشتہ سے مراد جو پیچھے ہو چکا ہے، گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، وہ مرکب مفید ہوتا ہے. گزشتہ واقعے کی خبر اور ایک چیز، دوسری چیز کسی کام کی طلب معلوم ہو، وہ مرکب مفید ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن یہاں اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا. مرکب مفید سے یہ 2 فائدے ملنے چاہیے. اگر اس سے کسی مرکب سے یہ 2 فائدے نہیں مل رہے تو پھر مرکب غیر مفید ہو جائے گا، مفید نہیں رہے گا. کہ اس سے گزشتہ واقعے کی خبر ملے اور کسی کام کی طلب معلوم ہو. اگر اس سے گزشتہ واقعے کی خبر مل رہی ہے تو اسے کہیں گے جملہ خبریہ. جملہ خبریہ. جملہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ مرکب کا دوسرا نام جملہ بھی ہے. مرکب کا ایک نام کلام ہے. یعنی مرکب کے یوں 3 نام ہوئے، ایک تو مرکب ہے، دوسرا کلام ہے، تیسرا جملہ ہے. یا آپ کہہ لیں کہ مرکب خبریہ، جس سے کسی واقعے کی خبر مل رہی ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں مرکب خبریہ، جملہ خبریہ یا کلام خبریہ. کیونکہ 3 نام ہے نا، مرکب ہے، جملہ ہے، کلام ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو جملہ خبریہ مشہور نام ہے، اس لیے ہم اس کو جملہ خبریہ کہیں گے. وغیرہ آپ کلام خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کی، کسی واقعے کی خبر آپ کو مل رہی ہے کہ یہ ہوا تھا. اگر کسی کام کی طلب معلوم ہو رہی ہے تو پھر جملہ طلبیہ، جس کا مشہور نام جملہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنیادی طور پر مرکب مفید کی آگے 2 قسمیں ہیں. مرکب مفید کی آگے 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں. فی الحال کے لیے نوٹ کیجئے کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے جس سے 2 فائدے مل رہے ہوں، گزشتہ واقعے کی خبر اور کسی کام کی طلب معلوم ہو، کوئی آرڈر مل رہا ہو، کوئی نہیں مل رہی ہو. اس کی آپ مثالیں دیکھ لیجئے، جیسے ذہب زید، زید چلا گیا ہے. زید چلا گیا ہے. اب یہاں آپ غور کر لیجئے کہ ذہب یہ مفرد ہے، فعل ہے، فعل ماضی ہے، مفرد ہے. مفرد کی آگے 3 قسمیں نا، اسم، فعل، حرف. اور فعل، ذہب فعل ہے، اور فعل کون سا ہے؟ فعل کی 4 قسمیں ماضی ہے. تو ذہب مفرد کی دوسری قسم ہے فعل، اور فعل کی پہلی قسم ماضی ذہب. زیدن، زیدن بھی مفرد ہے، اور زیدن کون سا مفرد ہے؟ اسم، اسم مفرد. تو ذہب زیدن، زید چلا گیا. 2 مفرد جب ملے تو پھر کیا بن گیا؟ مرکب. تو اس مرکب سے آپ کو کسی گزشتہ واقعے کی خبر مل رہی ہے کہ زید چلا گیا ہے، اس لیے یہ مرکب مفید ہوا کیونکہ آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے. تو
गुज़श्ता वाक़े की खबर मिल रही है, इस एतबार से जुमला खबरिया हो गया। अगली बात नोट कीजिए, एक और मिसाल लेते हैं। ईती बिल मा, ईती बिल मा, पानी लाओ, पानी लाओ। अब यहां देखिए ईती ये फेल है और फेल अमर है, मुफरद है और मुफरद की दूसरी किस्म फेल और फेल की तीसरी किस्म अमर, उससे आगे ईती फेल अमर है, मुफरद की दूसरी किस्म फेल और फेल की तीसरी किस्म फेल अमर। ईती मुफरद है, बिल मा, बा इसके अंदर हरफ ऐड हो चुका है, हरफ, और हरफ कौन सा? आमिल, और आमिल कौन सा? आमिल दर इसम, ठीक है जी, आमिल दर इसम, बा, और उसके बाद अल मा ये इसम है, ठीक है जी। तो ये तीन मुफरदात मिले बुनियादी तौर पर, यहां गौर कीजिएगा। ईती फेल अमर मिला, बा हरफे आमिल मिला और अल मा इसम मिला। ये फेल है, ये हरफ है, ये इसम है, तीन मुफरदात मिलके मुरक्कब बना, और मुरक्कब कौन सा? मुफीद, क्योंकि आपको किसी काम की तलब मालूम हो रही है कि वो कुछ मांग रहा है कि पानी लाओ। तो जब तलब मालूम हो रही है तो फिर क्या जुमला बन गया? जुमला इंशाइया, ठीक है जी। मुरक्कब गैर मुफीद जो मुफीद के उलट है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। मुरक्कब गैर मुफीद की डेफिनेशन देखिएगा, साहिब किताब लिखते हैं मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को इस बात से कोई फ़ायदा खबर का या तलब का हासिल ना हो, उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं, कि जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ना किसी गुज़श्ता वाक़े की खबर मिल रही है, ना किसी काम की तलब मालूम हो रही है, उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। उसकी मिसाल ले लीजिए, जैसे कि सौबुन जदीदुन, सौबुन जदीदुन क्या माना है? नया कपड़ा, नया कपड़ा। अब सौबुन जदीदुन से क्या समझ आई आपको? कोई फ़ायदा मिला? नहीं। ना किसी गुज़श्ता वाक़े की खबर मिल रही है कि जुमला खबरिया बने, ना किसी काम की तलब मालूम हो रही है कि जुमला इंशाइया बने, कुछ भी नहीं है। सौबुन जदीदुन नया कपड़ा, आपके सामने आके वो खड़ा हो जाए और आके कहे नया कपड़ा, तो आपको नहीं समझ आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। या इसी तरह आप लगा लें गुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, ज़ैद का गुलाम, गुलाम ज़ैदिन ज़ैद का गुलाम। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ना गुज़श्ता वाक़े की खबर मिल रही है, ना किसी काम की तलब मालूम हो रही है, तो ज़ैद का गुलाम, तो क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसलिए मुरक्कब गैर मुफीद है। मुरक्कब तो है कि गुलाम मुफरद और ज़ैद मुफरद, ये दो मुफरद मिले तो मुरक्कब बना। इसी तरह सौबुन और जदीद दो मुफरद मिले तो मुरक्कब बना। मुरक्कब तो है, लेकिन यह है कि ये इन दो फ़ायदों में से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो इसलिए मुरक्कब गैर मुफीद हुआ। आगे देखिए ज़रा, मुरक्कब मुफीद की दो किस्में आगे पढ़ लेते हैं आज के सबक में, फिर आज का सबक हमारा यहीं तक मुकम्मल होगा। मुरक्कब मुफीद की अक़साम, जैसे कि हमने अभी पढ़ा आपके सामने कि मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है कि जिससे कोई ना कोई फ़ायदा मिले, और फ़ायदा क्या है? दो, किसी वाक़े की खबर या किसी काम की तलब मिल रही हो। अगर किसी वाक़े की खबर मिल रही है तो जुमला खबरिया, अगर किसी काम की तलब मालूम हो रही है तो जुमला इंशाइया। दो किस्में हैं मुरक्कब मुफीद की, एक है जुमला खबरिया, दूसरी है जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की तारीफ़ और जुमला इंशाइया की तारीफ़ अभी हमने आपके सामने बयान कर दी है, तो जो साहिब किताब ने तारीफ़ लिखी है उसको पढ़ते हैं। जुमला खबरिया उस जुमला को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। अब जाहिर है कि जब खबर देगा, किसी वाक़े की खबर दे रहा है कि ये काम हो गया है, तो फिर यह है कि उसके कहने वाले को आप या तो सच्चा कह सकेंगे या झूठा कह सकेंगे। यही खबर सच्ची दे रहा है तो सच्चा होगा, खबर झूठी दे रहा है तो झूठा होगा। तो जुमला खबरिया वो होता है कि जिसके कहने वाले को आप सच्चा या झूठा कह सकें। जैसे हमने पीछे मिसाल पढ़ी थी, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद चला गया, तो अगर तो चला गया तो फिर वो सच्चा होगा, अगर नहीं गया तो झूठा होगा। तो ये जुमला खबरिया है। जुमला इंशाइया जिसके अंदर तलब होती है, जिसके अंदर तलब होती है, और ये जुमला खबरिया के उलट है, वो जुमला कि जिसके कहने वाले को
سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے پیچھے مثال ہم نے دی تھی، ایتی بالماء، کسی نے آپ کو کہا کہ پانی لا، تو آپ اس کے کہنے والے کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سر آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا ہے، اس کے اندر طلب ہے، وہ کسی واقعے کی خبر نہیں دے رہا کہ آپ اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، وہ کسی کام کی طلب کر رہا ہے کہ وہ مجھے پانی لا کے دیجیے۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ اب اگلی بات ایک آخری نوٹ کیجئے گا، پھر آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ جملہ خبریہ کی آگے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور جملہ انشائیہ کی آگے 10 قسمیں ہیں۔ 10 قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنا، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی جو ڈیفینیشنز ہیں، پھر ان کی مثالیں ہیں، پھر ان کے جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے، پھر اس سے اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ جملہ انشائیہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ آج ہم نقشے کو مزید ذرا بڑا کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سبق کو دوبارہ سے ریوائز کرنا اور یاد کرنا آسان ہو۔ نقشے کے حساب سے ہمارا سبق یہاں تک پہنچا ہے، جتنی چیزوں کو ہم نے لکھ لیا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے لفظ ہے، لفظ جو انسان بات کرتا ہے، اس کی دو قسمیں، با معنی، بے معنی۔ با معنی جس کا معنی مفہوم ہو، بے معنی جس کا معنی مفہوم نہ ہو۔ با معنی کو موضوع اور مستعمل بھی کہتے ہیں، بے معنی کو محمل کہتے ہیں۔ با معنی کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلا لفظ جو ایک معنی دے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کی آگے 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی آگے 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ فعل کی آگے 4 قسمیں، ماضی، مضارع، امر، نہی۔ حرف کی آگے 2 قسمیں، عامل، غیر عامل، اور عامل کی آگے 2 قسمیں، عامل در اسم، عامل در فعل مضارع۔ عامل در اسم کی 7 قسمیں ہیں، عامل در فعل مضارع کی 2 ہیں، ناصب، جازم۔ دوسری قسم ہے حرف کی غیر عامل، اور غیر عامل کی 16 قسمیں ہیں۔ پھر آئیے مرکب کی فیملی۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔ مفید جس سے کوئی فائدہ مل رہا ہو، کسی کام کی طلب معلوم ہو رہی ہے یا کسی واقعے کی خبر مل رہی ہو، وہ مفید ہوتا ہے۔ اگر کسی کام کی طلب معلوم ہو رہی ہے تو جملہ انشائیہ، اور اگر کسی واقعے کی خبر مل رہی ہے جملہ خبریہ۔ یعنی مرکب مفید کی 2 قسمیں آگے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اور اگر کوئی فائدہ نہیں مل رہا مرکب سے تو غیر مفید ہے۔ غیر مفید کی آگے 3 قسمیں، وہ بعد میں آئیں گی۔ جملہ خبریہ کی آگے 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں جو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، سبق نمبر 5 تک۔ تو آگے انشاءاللہ چلیں گے اگلی کلاس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔